وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناهما الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی بنو پتہ ہے سب کچھ. اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون سے برے اعمال کرتا ہے. کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبے دینے کے لیے پیدا کیا. کوئی مقصد بیان کرتا ہے، وہ کوئی مقصد او اللہ بندے بڑی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے. ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہو. اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سیدھا سا مقصد ہے. چونکہ یہ کام اوکھا ہے نا، اس واسطے چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا. یہ حق کے ساتھ، حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل، با مقصد. قرآن کے بارے میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا. یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا. اور مقصد کیا؟ انسانیت کی ہدایت، آخرت کی کامیابی. تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے. یعنی فیصلہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی. نہیں، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین.